شہیدی صاحب جو کہ اپنے منہ سے سبحان اللہ کو شہید فرما کر ہم سب کو اللہ صاحب کو نظر مقدس فرمائیں گے. ان کے استقبال کے لیے زوردار نعرہ تکبیر. ایک بار بولا کریں گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی کے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے, ارے نبی ہر کسی کا مقدر سنوار سکتا ہے. کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے, ارے نبی ہر کسی کا مقدر سنوار سکتا ہے. کرم اس کا کہ وہ مکہ میں, ارے وہ تو کعبہ بھی اپنے گھر میں اتار سکتا ہے. کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے, ارے نبی ہر کسی کا مقدر سنوار سکتا ہے. کرم اس کا کہ وہ مکہ میں, ارے وہ تو کعبہ بھی اپنے گھر میں اتار سکتا ہے. کروڑ سجدے کافی نہیں ہے محشر میں, ارے میرے نبی کا پیار بھی پل سے گزار سکتا ہے. صلاۃ کے بعد قابل صد احترام دوستو, سب سے پہلے وہ دوست مبارکباد کے مستحق ہیں جو فکر رضا کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں. اللہ کریم ان کی محبتوں کے اندر مزید برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. سٹیج کی زینت میرے مسلک کے عظیم علماء کرام موجود ہیں. ثنا خانوں نے بڑی اپنی خوبصورت حاضری پیش کی. قبلہ حسنی صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا. انشاءاللہ میرے بعد برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف سعیدی صاحب, آپ کا بہت ہی خوبصورت ہم لوگوں نے خطاب سماعت کرنا ہے. چند منٹ کی حاضری. میرے آقا امام الانبیاء کے غلام میرے آقا نے فرمایا, جب ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوبیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے. حضرت معاذ بن جبل حدیث پاک کے راوی میں آپ فرماتے ہیں کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کریم فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادرین فیہا والمتداورین فیہا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا, اللہ کریم فرماتا ہے میں اس بندے کی محبت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں جو مجھ رب کی رضا کی خاطر, میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, میری رضا کی خاطر ایک دوسرے پر پیسے خرچ کرتے ہیں, اور دنیا میں کا لالچ کوئی بھی ہوتا فقط میری رضا کے لیے ان کا ملنا ہوتا ہے, میری رضا کے لیے ان کا بیٹھنا ہوتا ہے, میری رضا کے لیے وہ اپنی حلال رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر ایسے بندوں کو میں محبوبیت کے فل درجے پر فائز فرما دے. تو میرے آقا امام الانبیاء کے غلام جتنے دوست نے یہ فکر
کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو مدینے سے فیض لیتے رہے اور نبی کے غلاموں کے سینے کے اندر منتقل کرتے رہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کا فرمان علی صاحب ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ وَإِنْ عَبْدَيْنِ تَحَابًا لِلَّهِ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرٌ فِي الْمَغْرِبِ لَجَامَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جب دو بندے آپس کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، ایک مشرق کے اندر ہوتا ہے دوسرا مغرب کے اندر ہوتا ہے، فرمایا کبھی وہ آپس میں ملے بھی نہیں، کبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کا آستان بھی نہیں دیکھا، کبھی ان دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، فرمایا ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر پیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کی یاد مناتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، قیامت والے دن ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ ملائے گا، اللہ فرمائے گا تم دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں رب نے تم دونوں کو ملا دیا۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو محبت و عقیدت کرتے ہیں، آج ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمارا یقین کامل ہے قیامت والے دن ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح میرے بھائی کے کتابیں سب فرما رہے تھے قبلہ اعلیٰ حضرت کی فکر یہ تھی کہ ہم نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، نبی پاک کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نبی کی آل میں صحابہ کو پھونکے یا صحابہ کی آل کے اندر آل کو پھونکے، فرمایا وہ جالبی کتا ہے سنی ہوتا ہے جو نبی کے یاروں کا بھی حیات ہے، نبی کی آل بیت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک نبی کے ہر صحابی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی فکر یہ تھی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں، اگر کسی کا برا سوچے نا میرے رب کی مشیت نہ ہو کسی کا برا کر بھی نہیں۔ کیا بات ہے۔ خاص کر یہ حدیث پاک اپنی علماء کی نظر کروں گا۔ آج ہم نے جہاں دیکھتے ہیں نا جس قوم کے لوگ بیٹھے ہوں وہاں تقریر ہم وہی کرتے ہیں، ہم نے جس قوم کے لوگ بیٹھے ہوں وہی ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا مار کے دکانداریاں نہیں چلے گی، اگر نبی کے صحابہ کے خلاف تو نے زبان درازی کی، نبی کے صحابہ کے خلاف چند تختوں کی خاطر تو نے زبان کو بنایا، قبر میں جانا ہے نبی اسے کہے گا چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے جو نبی کے صحابہ کا حیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ماشاء اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام ترمذی کی حدیث شریف ہے، فرمایا ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اگر میرے رب کی مشیت نہ ہو وہ کسی کا برا نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں میرے رب کی رضا شامل نہ ہو وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو جب ہمیں یہ دنیا نہ کچھ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے نا زندگی ہم ایسے گزارے جیسے نبی کے غلاموں نے گزارے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء کے غلام، میرے آقا امام الانبیاء کا فرمان ہے من احب صحابی وازواجی واہل بیتی ولم یدان احد منہ حتی خرج من الدنیا علی حبہم من یفعل درجتی۔ فرمایا تو میرے صحابہ کا حیا کرے، جو میری آل سے محبت کرے، جو میری اقوال منارہ سے محبت کرے، اس حال کے اندر فوت ہو جائے اس کی زبان سے کبھی نہ دے جملہ نہ نکلا ہو
دی پرانی جوتی خود نال مرید پوچھا سونا کون ہے؟ فرمایا اے میرے پیو دا یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار اے میرے نبی دا فرمان ہے اللہ اس بندے تے بڑا راضی ہوندے ایڑا نبی اپنے والدین دے یار دا حیا کرے مگر مولانا اس پہ تو نبی بڑے راضی ہوتے ہیں جو اپنے والد کے یار کا حیا کرے اس پہ نبی کتنا راضی ہوگا تو محمد کے یاروں کا حیا کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 خدا دی قسم کر دیا نا جیڑا پیو دے یار دا حیا کرے او دے تے نبی سے بڑا راضی کیا بات ہے دیکھیں نا جی نبی نے آج سے کس طرح پیار کیا کہ دسو آگے چادر تطہیر کے نیچے امام حسن چادر تطہیر کے نیچے امام حسین چادر تطہیر کے نیچے مولا علی چادر تطہیر کے نیچے ابن زہرا دیکھو نا جی نبی نے آج سے کس طرح پیار کیا نبی کر کے تھے بات پوری بیان کر نبی نے اپنی آل نو چادر کے تلے رکھے نبی نے صحابہ نو منار تلے رکھے ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی یہی سوچ ہے ہم سنی ہیں ادب والے بے شک اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ ہماری منہ سے کبھی کسی صحابی کے خلاف نازیبہ جملہ نہیں نکلے گا میں نے کہا یہ حدیث تو بڑی بیان کرتے ہو نبی پاک نے فرمایا من آد علی ولی فقط ذنب ہو پھر جو میرے یاروں کے ساتھ بلا بھلا کہے ان کو ان کے بارے میں زبان کھولے رب جنگ کا اعلان کرتا ہے میں نے کہا جو رب کے یاروں کو چھیڑے اس کے ساتھ جو جنگ کا اعلان جو محمد کے یاروں کو چھیڑے اللہ اکبر یا رسول اللہ خدا دے تے پکڑے چھڑا گئے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی سلام سے نے آپ امام الانبیاء نے کون صدا میں صدا ہے سبحان اللہ یا کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا یوم القیامت ناد مناد تحت العرش حاطوا باصحاب محمد فیوتا بابی بکر وعمر وعثمان وعلی فیقال لابی بکر کہ فلا باب الجنہ فادخل من شئت ولد من شئت نبی پاک کے غلاموں دیا نے فرمایا قیامت علی نبھا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے سی حاطوا باصحاب محمد نبی نے صحابہ کو اکٹھے ہو جاؤ فیوتا بابی بکر وعمر وعثمان وعلی حضرت ابوبکر سید حسن عمر سید حسن عثمان سید حسن مولا علی سید حسن فیقال لابی بکر اللہ سید ابوبکر نے فرمایا ابوبکر کیف علی باب الجنہ فادخل من شئت ولد من شئت ابوبکر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جا مندیابی چلو جنت میں جا مل دے مندیابی چلو بھیا چھوڑ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو ابو بکر ابو ابو بکر ابو اولیاء کو بھیا سبحان اللہ سبحان اللہ قال عمر اللہ سے عمر پاک کو فرمایا کہ کیف عند المیدان فسجل من رحمت اللہ وخفف من شئت عمر میدان عدل تے کھڑو جا مردیا بھی اللہ دی رحمت نال جدی عمل بدخا چھوڑ مردیا بھی دے اس راستے میں دوڑنا یا صحاب نبی دے سارے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ جڑے کھڑے ہو نا جڑے رامے ہاتھ سامنے ہو تو جڑے کھڑے ہو کو سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب نبی دے سارے میں جنت دے نال سی
کسی ملنگ کو کسی پوچھیا ہو سکے زندگی کے نو آپ کریں ہو سکے تو دس ہو سکے دی زندگی کھامن نہ ہے پیمن نہ ہے بولن نہ ہے چلن نہ ہے پھرن نہ ہے ہو سکے جو ملنگ کو پوچھنے نے میں دساں زندگی کے نو آپ جی بات اللہ کھولا سبحان اللہ اور دے سن کہ کیا زندگی نمازیں ہوں نہ اس کے روزے ہوں نہ اس کے حج ہوں نہ اس کی زکاتیں ہوں نہ اس کا تقویٰ ہو لیکن محبت کرتا ہو اور یہاں کا امام الانبیاء نے فرمایا المرء مع من احب وہ جس سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے تو خدا کی قسم ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں بے شک ان جیسا ہمارا عشق نہیں ہے ان جیسا تو تقویٰ بھی نہیں ہے ان جیسی پرہیزگاری بھی نہیں ہے خدا کی قسم لیکن ہماری دلوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت بستی ہے ہم نبی پاک سے ان کے فرمان کو مانتے ہیں ہمیں یہ یقین کامل ہے آج ہم جس طرح اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں قیامت والے دن ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں اس لیے میرے آپ کے امام الانبیاء کے غلاموں اعلیٰ حضرت حج سے واپس ہے نا تو بندہ پہنچ گیا سائی مبارک ہو گئے اللہ کے گھر میں گئے محبت تھی میرے نبی سے آپ فرماتے ہیں کہ تو فیل حاکمی خدا لے کر
اصل مراد حاضری اس پاک لڑکی ہے اور کعبہ بھی ہے انہیں کی تجلا کا ایک دل لولا تمہارے صاحبی سب تیرے در اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی محبت اور نیک لوگوں کا پیار اور نیک لوگوں کا عشق ہمارے دل کے اندر موجود فرمائے اللہ کریم ان دوستوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا جتنے میرے بزرگ میرے بھائی آرام کے مقصد چھوڑ کر فقط ذکر خیر سننے کے لیے آئے اللہ کریم سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین